کل 26 جنوری ہے اور اس 26 جنوری کو ہمارا دستور بنا تھا اور ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، اور ہم اس 26 جنوری کو آزادی کے طور پر مناتے ہیں، لیکن ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے کیا قربانی دی وہ ہمیں معلوم نہیں۔ آج لے دے کر بس مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک نام آتا ہے اور باقی نام جو ہے وہ تاریخ کی اوراقوں میں گم ہو گئے ہیں۔ مسلمان نسل جانتی ہی نہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا قربانیاں دی تھی، کیا ایثار کیا تھا، کتنے ظلم و ستم سہے اور کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو پگھلا کر، اپنے آپ کو مار کر، قربان کر کے، شہید کر کے آنے والی نسلوں کے لیے راہ ہموار کی۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام، جن کو دنیا آج شیخ الہند کہتی ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد ہیں، پہلے طالب علم ہیں۔ ان کے استاد کا نام بھی ملا محمود تھا، اور انار کے درخت کے نیچے کوئی درسگاہ نہیں تھی، انار کے نیچے جو سایہ تھا اس کے نیچے بیٹھ کر ملا محمود پڑھاتے تھے اور مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے۔ جب یہ عالم ہو گئے، ملا محمود الحسن صاحب کہاں کے رہنے والے تھے؟ وہ پھلت کے رہنے والے تھے۔ پھلت ایک جگہ ہے، ایک قصبہ ہے، ایک بستی ہے، جہاں حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعد میں جب دہلی رہنے لگے تو ان کے ساتھ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی جڑ گیا اور اسی نام سے وہ مشہور ہوئے۔ تو مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کہلائے۔ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، ایسے بڑے عالم کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھی تھے۔ تو مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذہین آدمی تھے۔ اس زمانے میں کتابیں جو ہیں وہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، لیکن چھپائی کا نظام دنیا میں رائج نہیں تھا، اور تھا بھی تو وہ اتنا کم تھا کہ بہت بڑے بڑے مالدار لوگ کتابیں پریس میں چھپوایا کرتے تھے، پرنٹنگ پریس میں، باقی لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے، اور وہی کتابیں 2 4 5 10 20 لکھی جاتی، اور پھر انہی کتابوں کو اسکولوں میں، مدرسوں میں پڑھایا جاتا تھا۔ تو دارالعلوم دیوبند کا بھی ایک چھوٹا سا کتب خانہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں۔ آج تو دارالعلوم دیوبند کے پاس 5 لاکھ کتابیں ہیں۔ اس زمانے میں ہزاروں کتابیں تھیں، کچھ کتابیں تھیں۔ برسات کا زمانہ تھا، ایک مرتبہ کتابوں میں کیڑا لگ جاتا تھا برسات میں۔ ایک کتاب کو نکالا تو معلوم ہوا کہ اس میں کیڑا لگ گیا ہے، اور اس کے 5 6 صفحات کیڑے نے کھا لیے ہیں۔ تو طالب علم نے کہا، حضرت شیخ الہند سے کہا کہ حضرت یہ تو کتابوں کے 5 ورق بالکل ختم ہو گئے۔ فرمایا تو اس کی جگہ سفید کاغذ 5 یا 6 لگا دو۔ لگا دیے، چپکا دیے، اس کو سکھا دیا۔ سکھانے کے بعد طالب علم نے کہا کہ حضرت اب اس کا کیا کروں؟ فرمایا کہ اس کو لکھ دو، جو کتابیں، جو اوراق دیمک نے کھا لیے ہیں ان پر جو لکھا ہوا تھا وہ تم لکھ دو۔ کہا حضرت میں نے تو پچھلے سال یہ کتابیں پڑھی تھی، کتاب پڑھی تھی، اب تو مجھے یاد نہیں رہا۔ میبسی ایک کتاب ہے، بہت چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن عنوان کے اعتبار سے بڑی مشکل کتاب ہے، ادب کتاب ہے۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا جاؤ قلم لاؤ۔ وہ قلم لایا اور آپ نے فرمایا کہ کہاں ہے، آخری لفظ پڑھو۔ اس کے بعد طالب علم نے آخری جملہ پڑھ دیا، فرمایا کہ اب لکھو۔ حضرت بولتے رہے، لکھتے رہے، حضرت بولتے رہے، لکھتے رہے، یہاں تک کہ 5 6 صفحات پر جو عبارت، جو مضمون دیمک نے چاٹ لیا تھا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پورا کا پورا وہ مضمون اپنی زبان مبارک سے طالب علم کو لکھوا دیا۔ ایسا علم
ازبریات تھے، یعنی اتنے ذہین تھے. لیکن ہوا کیا، جب ہندوستان میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا اور برٹش گورنمنٹ نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں یہاں سے مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کرنا ہے، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند درس و تدریس چھوڑ کر سیاسی میدان میں آ گئے، اور آپ نے ہندوستان کے علماء کو ساتھ لے کر آزادی کا بغل بجا دیا. جب آزادی کی آواز ہندوستان میں گونجی تو برٹش گورنمنٹ میں زلزلہ آ گیا. برٹش گورنمنٹ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ان کو کیا ہو گیا، ان ملاؤں کو، یہ تو خانقاہوں اور مدارس میں اور مساجد میں بیٹھنے والے تھے، ان کو کیا ہو گیا کہ اب یہ ہمیں اپنے ملک سے نکال دینا چاہتے ہیں. چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی اس آواز پر بہت ہزاروں انسانوں نے، ہزاروں ہندوستانیوں نے لبیک کہا، اور جب ہندوستان کی تحریک آزادی نے زور پکڑا تو برٹش گورنمنٹ نے حکم دیا کہ 3 باتوں پر عمل کیا جائے. 3 باتوں پر. وہ باتیں کیا ہیں؟ وہ باتیں یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کو ختم کیا جائے. چنانچہ 3 سال میں 3 لاکھ نسخے خریدے گئے، چھینے گئے، چوری کیے گئے اور ان کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا. اور اس کے بعد علماء کرام کا قتل عام ہوا. میرے بھائیوں، 1857 میں نمرود اور فرعون کی تاریخ کو دہرایا گیا اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے. علماء کرام کو ننگا کر کے جو ہے، برہنہ کر کے ان کو سزائیں دی جاتی.